بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 22، صفحہ نمبر 499۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم اللہ الذین آمنوا ويتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین، وليمحص اللہ الذین آمنوا ويمحق الکافرین، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه وانتم تنظرون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تحقیق ہو چکے ہیں تم سے پہلے واقعات، پس چلو پھرو زمین میں، پس دیکھو کیسا تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور رہنمائی اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور نہ سست پڑو اور نہ غم کھو اور تم ہی غالب رہو گے اگر ہوئے تم ایماندار۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم اللہ الذین آمنوا ويتخذ منکم شہداء، اور یہ دن اگر پہنچا تمہیں زخم تو بالیقین پہنچ چکا ہے لوگوں کو زخم اس کے مانند، اور یہ دن بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان، تاکہ جانیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے اور بنائیں وہ تم میں سے شہداء، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ناانصافوں کو، ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین، اور تاکہ پاک صاف کریں اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے اور مٹائیں وہ اسلام قبول نہ کرنے والوں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا خیال ہے تمہارا کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں، اور اب تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لڑے تم میں سے، اور نہیں جانا ثابت قدم رہنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، البتہ تحقیق تھے تم آرزو کرتے موت کی پہلے اس سے کہ ملاقات کرو تم اس سے، پس واقعہ یہ ہے دیکھ لیا تم نے اس کو درا حالے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ سنتن کی جمع راہ طریقت مراد واقعات ہیں۔ وہنا یہینو وہنن کمزور پڑنا، سست ہونا۔ محس الشیء خالص بنانا، آلودگی دور کرنا۔ یعلم پہلے یعلم پر معطوف ہے، اور اس سے پہلے ان ناصبہ مقدر ہے، جیسے لا تأکل السمک وتشرب اللبن۔ غزوہ احد کا بیان۔ گزشتہ سلسلہ بیان پورا ہوا، اب غزوہ احد میں ہزیمت کی حکمتوں کا بیان شروع ہوتا ہے۔ شروع میں 2 تمہیدیں ہیں، تمہید بعید اور تمہید قریب۔ پھر غزوہ احد میں ہزیمت کی 6 حکمتیں بیان کی ہیں۔ انبیاء کی تکذیب کرنے والے ہمیشہ ہلاک ہوئے ہیں۔ شروع کی 2 آیتوں میں تمہید بعید ہے، ان میں سے پہلی آیت میں مشرکین مکہ سے خطاب ہے۔ ماضی میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن میں انبیاء کی تکذیب کرنے والے تباہ ہوئے ہیں۔ تم سرزمین عرب میں چل پھر کر ان ظالموں کا انجام دیکھو، عاد و ثمود کے واقعات سے اور قوم لوط اور اصحاب مدین کی تباہی سے عبرت حاصل کرو۔ کیا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا انجام اس سے مختلف ہوگا؟ یہ لوگوں یعنی مشرکوں کے لیے وضاحت ہے، ان کے لیے کھول کر بات بیان کر دی ہے۔ پھر دوسری آیت کے نصف آخر میں مسلمانوں کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن کا یہ بیان ہی رہنما اور نصیحت ہے، ان کو زمین میں چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے قرآن کا یہ بیان کافی ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ترجمہ بالیقین تم سے پہلے واقعات پیش آ چکے ہیں، پس تم سرزمین عرب میں چل پھر کر دیکھو انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ لوگوں یعنی مشرکوں کے لیے وضاحت ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ نمبر 2، آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی اگر وہ ایمان میں مضبوط رہیں۔ نمبر 2، احد میں مسلمانوں کو زخم پہنچائے تو ویسا ہی زخم فریق مقابل کو بھی پہنچ چکا ہے۔ پھر 2 آیتیں بطور تمہید قریب ہیں۔ جنگ احد میں عارضی ہزیمت پیش آئی تھی، مسلمان مجاہدین زخموں سے چور تھے، ان کے بہادروں کی لاشیں مسلح کی ہوئی
ان کی آنکھوں کے سامنے پڑی تھی، بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا، اور یہ ظاہر ہزیمت کا منظر تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں سے دو باتیں کہیں۔ پہلی بات، سختیوں سے مت گھبراؤ، دشمن کے سامنے نامردی کا مظاہرہ مت کرو، اور یاد رکھو آج بھی تم ہی سر بلند ہو، حق کی حمایت میں تکلیفیں اٹھا رہے ہو، جانیں دے رہے ہو، اور آخری فتح بھی تمہاری ہی ہوگی، انجام کار تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ ایمان کے راستہ پر مستقیم رہو اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہوئے اطاعت رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم نہ ہٹاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پر مزدہ ہو جسموں میں حیات نو پھونک دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفار جو یہ بظاہر غالب آ چکے تھے، زخم خوردہ مجاہدین کے جوابی حملہ کی تاب نہ لا سکے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ دوسری بات، مسلمانوں کو جنگ احد میں جو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس سے وہ شکستہ خاطر ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ٹوٹے دلوں کو جوڑا، مسلمانوں کو تسلی دی کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا ہے، وہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے، تو ایسا ہی حادثہ فریق مقابل کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے، تو 1 سال پہلے بدر میں ان کے 70 آدمی جہنم رسید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ 70 کو تم نے گرفتار کیا اس جنگ میں، اور اس جنگ میں تمہارا کوئی آدمی گرفتار نہیں ہوا، تمہیں قید کی ذلت سے محفوظ رکھا۔ پس اگر تم اپنے نقصان کا ان کے نقصان سے موازنہ کرو گے تو غم کا مداوع ہو جائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اور تم عہد میں ہزیمت سے ہمت مت ہارو اور کچھ غم نہ کھاؤ، اور آئندہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم کھرے مومن ثابت ہوئے۔ اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو قوم مشرکین کو بھی ایسا ہی زخم پہنچا ہے۔ غزوہ احد میں ہزیمت کی 6 حکمتیں۔ اس کے بعد غزوہ احد میں عارضی ہزیمت کی 6 حکمتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حکمت، سنت الہی یہ ہے کہ جب حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے تو کامیابی اور ناکامی کو اللہ تعالیٰ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، کبھی مخالفین، تاکہ پردہ پڑا رہے۔ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہر جنگ میں مسلمانوں کا ہاتھ اونچا رہے تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ حق یہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے رہتے ہیں، کبھی مسلمان غالب آتے ہیں، کبھی کافر۔ ہرقل نے بھی یہی بات کہی تھی کہ انبیاء کا بھی امتحان ہوتا ہے، مگر اچھا انجام انہی کے لیے ہے۔ دوسری حکمت، اللہ تعالیٰ مومنین اور منافقین کے درمیان امتیاز کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو عین موقع پر منافقین مسلمانوں سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے 3000 کی نفری ہے، پھر وہ اپنی جانوں کو جوکھوں میں کیوں ڈالیں گے؟ مگر مومنین ثابت قدم رہے، کیونکہ چت بھی انہی کی تھی اور پٹ بھی انہی کی۔ تیسری حکمت، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم میں سے بعضوں کو مقام شہادت پر فائز کریں، اس لیے عارضی ہزیمت ہوئی اور مومنین نے جام شہادت نوش فرمایا۔ عارضی ہزیمت کی یہ آخری 2 حکمتیں اس وجہ سے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ظالم لوگ پسند ہیں، اس لیے کہ ان کو کامیاب کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں، چنانچہ ان کو ایمان و شہادت کے مقام سے دور پھینک دیا۔ اصل حکمت مومنین کو آستین کے سانپوں سے بچانا اور مومنین کو ایمان کا صلہ دینا ہے۔ چوتھی حکمت، عارضی ہزیمت کی ایک حکمت مومنین اور کافر کو پرکھنا بھی ہے۔ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کرنا اور کافروں کو آہستہ آہستہ مٹا دینا ہے، اور اپنے عارضی غلبہ اور وقتی کامیابی پر مسرور مغرور ہو کر کفر و طغیانی میں پیر پسپاریں گے اور خدا کے قہر و غضب کے اور زیادہ مستحق بنیں گے اور رفتہ رفتہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اس واسطے یہ عارضی ہزیمت مسلمانوں کی ہوئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کافروں سے راضی نہیں۔ پانچویں حکمت، جنت کے جن اعلیٰ مقامات اور بلند درجات پر اللہ تعالیٰ تم کو پہنچانا چاہتے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ بس یوں ہی آرام سے وہاں پہنچ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان نہیں کریں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم میں سے کتنے اللہ کی راہ میں لڑنے والے اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ ایسا خیال دل میں مت لانا۔ مقامات عالیہ پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جو خدا کی راہ میں ہر طرح کی سختیاں جھیلتے اور قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ چھٹی حکمت، احد میں عارضی ہزیمت صحابہ کی آرزو کا نتیجہ تھی۔ جو صحابہ بدر کی جنگ میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے، وہ شہدائے بدر کے فضائل سن کر تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ پھر کوئی موقع لائیں تو ہم بھی راہ خدا میں مارے جائیں اور شہادت کے مراتب حاصل کریں۔ انہی حضرات نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔ ان کو بتایا کہ جس چیز کی تم پہلے تمنا کیا کرتے تھے وہ تمنا آنکھوں کے سامنے آ گئی،
تو اب افسوس کیسا۔ اور مقام شہادت عام طور پر کامیابی کی صورت میں ہاتھ نہیں آتا، ہزیمت کی صورت میں ملتا ہے۔ نوٹ: آیات کی تفسیر فوائد شیخ الہند سے ترتیب و الفاظ بدل کر لی گئی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم یہ دن لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں ان لوگوں کو جو مومنین ہیں اور تم میں سے بعضوں کو مقام شہادت پر فائز کریں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں، شرک کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اور یہ دن بدلتے رہتے ہیں تاکہ ایمان والوں سے میل کچیل صاف کریں اور کافروں کو مٹا دیں۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے اور ابھی تک معلوم نہیں کہ کیا اللہ نے لڑنے والوں کو تم میں سے اور معلوم نہیں کیا ثابت قدم رہنے والوں کو؟ اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ تم مرنے کی تمنا کیا کرتے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، یہ اس واقعہ سے پہلے، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے۔ واللہ اعلم بالصواب۔